میں نے بڑی جگہ دیکھا ہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ میں نے باس بھی کی ہے, ایک جگہ بھی کیا ہوں, غور بھی کیا ہے, معاملات بھی سامنے رکھے ہیں. میں نے بڑی جگہ دیکھا ہے. جو میرے بھائی مجھے کہتے ہیں نا کہ لا صلاۃ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, سورۃ فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی, یہ کبھی اس مسئلے پر قرآن پاک پیش نہیں کرتے, ہمیشہ حدیث پیش کرتے. حدیث میری سر آنکھوں ہے, سر آنکھوں پر ہے, قابل احترام ہے. جو حدیث کا منکر ہے وہ بے ایمان ہے. لیکن یار قرآن کریم بھیجو تو کبھی کوئی دلیل دے دو. تو مجھے سمجھ آیا کہ ان کے پاس قرآن کریم میں دلیل نہیں ہے, بلکہ قرآن کریم میں اس کے خلاف دلیل موجود ہے. جن کا جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ سورت نمبر 7 سورت اعراف آیت نمبر 204. رب کریم فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کہے لوگو تم چاہتے ہو تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہو, لعلکم ترحمون, تو ایک کام کرو, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, جب قرآن پڑھا جائے پہلا کام کرو, فَاسْتَمِعُوا لَهُ, اسے غور سے سنو. نمبر 2 وَأَنصِتُوا, اپنی زبان کو روکے رکھو, بند رکھو, چپ رہو, لعلکم ترحمون, تاکہ اللہ تمہارے اوپر رحمتیں نازل کرتا رہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ میرا بھائی اگر قرآن کریم اٹھا لے گا تو وہ دلیل تو اس کے گاٹے فٹ ہو جائے گی, اسی وجہ سے اس نے قرآن پیش ہی نہیں کرنا. اب یاد رکھو, آپ اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آئے یا نہ آئے؟ سارے بولیے. یہ باہر والے کوئی بنگلہ دیش کے نہیں ہیں, یہ بھی پاکستان کے ہیں. آپ بھی بولیے اللہ کی رحمت آئے یا نہ آئے؟ آئے. تو بھائی جب اللہ کی رحمت آئے تو قرآن کہتا ہے قرآن کے مقابلے میں قرآن مت پڑھو. تو پھر ہم کیوں پڑھیں سورۃ فاتحہ؟ ہمیں تو اللہ نے منع کیا. یہاں 2 مسئلے ذہن میں رکھنا. یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ مولانا ٹھیک ہو گیا, جب امام اونچی پڑھ رہا ہے تو ہم نہیں پڑھیں گے, غور سے سنیں گے, اور جب امام آہستہ پڑھ رہا ہے مثلا ظہر عصر میں, اس کا کیا کریں گے؟ میں کہوں گا بھائی اللہ نے یہ مسئلہ اس آیت میں یہ بھی حل کر دیا ہے. قرآن ایک طرح ہے, پڑھنا 2 طرح کا ہے, تو حکم بھی 2 طرح کے. قرآن ایک ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, جب قرآن پڑھا جائے, فَاسْتَمِعُوا لَهُ, یعنی تجھ تک آواز آئے تو سن لو, وَأَنصِتُوا, آواز نہ آئے تو پھر بھی چپ رہو. نمازیں 2 طرح کی ہیں, ایک نماز ہے سری آہستہ والی, ایک ہے جہری اونچی والی. نمازیں 2 تو حکم بھی 2. سری نماز کے لیے انصتو, چپ رہو, جاری نماز کے لیے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, غور سے سنو. تو نمازیں بھی 2 اور حکم بھی 2. ایک شخص مجھے کہنے لگا مولانا جب امام نہیں پڑھتا تو ہم کیا کریں؟ میں نے کہا چاچے امام نہیں پڑھتا یہ نماز ہوتی کوئی نہیں ہے, اور امام پڑھتا ہے, یہ آہستہ پڑھے گا یا اونچی پڑھے گا, بس اتنا سا فرق ہے. نہیں پڑھ, ہاں کہتے ہیں آہستہ پڑھے گا, تو بھائی آہستہ پڑھے گا تو قرآن کہتے ہیں چپ رہو, اونچی پڑھے گا تو سن لو, بس اللہ اللہ اور خیر صلی. اچھا دوسرا مسئلہ, جب آپ یہ پیش کریں گے نا تو پھر کچھ ضدی لوگ وہ ہوتے ہیں, اللہ معاف فرمائے, ضد بہت بری چیز ہے, ضد بہت بری ہے. چہرے کو دیکھا کریں کہ بیان کرنے میں ضدی کون ہے اور مسکرانا کس کا ہے, آپ کو چہرے پر فیصلہ ہو جائے گا. ضدی پتہ کیا کہتے ہیں؟ ضدی کہتے ہیں سورۃ فاتحہ تو قرآن میں نہیں ہے, بڑے دعوے سے کہتے ہیں, وہ دلیلیں لاتے ہیں اس پر کہ سورۃ فاتحہ قرآن میں نہیں ہے, اور ان کی دلیل لاؤں جو وہ لاتے ہیں, آپ مجھے اس کا جواب ذرا دینا, اور پھر دینا علماء دیوبند کی محنت کتنی ہے. وہ کہتے ہیں اگر سورۃ فاتحہ قرآن ہے تو قرآن کے کتنے پارے ہیں؟ بولیے. پہلا پارا نام لیجئے, دوسرا پارا نام لیجئے, تیسرا پارا نام لیجئے, چوتھا پارا نام لیجئے, 5واں پارا نام لیجئے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, پہلا الف لام میم سے اور آخری اما یتساءلون سے. سورۃ فاتحہ کس پارے پہ ہے؟ الف لام میم تو آگے شروع ہو رہا ہے. سورۃ فاتحہ کس بارے میں ہے؟ بچے نے جواب جو دیا وہ جواب آپ کے ذہن میں بھی تھا, لیکن تو سیانے میں چپ کر کے بیٹھے ہوئے کہ بول نہ لپو میں. بتائیں, وہ کہتے ہیں سورۃ فاتحہ کس پارے میں؟ تو عام سا جو بندہ ہوتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ مولوی دی گال تو بڑی ویسی نہیں ہے, دیکھو الف لام میم تھا اگو شروع تھی تھا, پھر کہتے نہیں الف لام میم آگے سے شروع ہو رہا ہے, تو اب سورۃ فاتحہ کس پارے میں؟ تو اس پر پریشان نہ ہونا, میں آپ کو جواب دیتا ہوں. انہیں کہنا
30 پارے تو صحابہ کرام کی ترتیب ہے کہ حافظ کو روزانہ 1 پارہ پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے. اصل جو شریعت کی ترتیب ہے وہ 30 پارے نہیں ہیں، 114 سورتیں ہیں. نہیں سمجھا؟ امت کا اجماع ہے احادیث پاک کے مطابق کہ 114 سورتیں ہیں قرآن کی. پتر اگر سورت فاتحہ کو نکال لیں تو پیچھے 113 بچتے ہیں. اس لیے سورت فاتحہ قرآن ہے. نہیں سمجھے؟ اس لیے سورت فاتحہ قرآن ہے. تو سورت فاتحہ تو قرآن ہے. اچھا، میں نے ایک بندے سے پوچھا کہ سورت فاتحہ قرآن نہیں ہے، کوئی اور دلیل بھی ہے تیرے پاس؟ کہتے ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتے اور دلیل یہ ہے کہ سورت فاتحہ ام القرآن ہے. حدیث میں آتا ہے نا ام القرآن، یعنی قرآن کریم کی بنیاد. تو کہا ام القرآن ہے، قرآن تھوڑی ہے. میں نے کہا جاہل اگر تو یہی بات پہ ڈٹا رہے گا اور ضد کرے گا تو کل کوئی کہے گا حضرت آدم علیہ السلام ابو الانسان ہے، انسان نہیں ہے. اما حوا ام الانسان ہے، انسان نہیں ہے. نعوذ باللہ یہ مان لیں گے وہ ابو الانسان بھی ہے، انسان بھی ہے، ام الانسان بھی ہے، انسان بھی ہے، یہ ام القرآن بھی ہے، قرآن بھی ہے. تو اسی لیے سورۃ فاتحہ قرآن کریم ہے. تو پورا قرآن کسے کہتے ہیں؟ 30 پارے اور فاتحہ، یہ پورا قرآن ہے. عام طور پہ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں 30 پارے، ورنہ 30 پارے اور فاتحہ یہ پورا قرآن ہے. سورت فاتحہ نے ہر سورت کے ساتھ پڑھا جانا تھا، اس لیے علیحدہ لکھ دیا. نہیں سمجھے؟ اس لیے علیحدہ لکھ دیا. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ قرآن سے علیحدہ لکھ دیا. جی نہیں، قرآن کریم میں ہے اور پورے قرآن کا خلاصہ سورت فاتحہ میں. بطور خلاصہ کہ مختصر پڑھنا چاہو تو اس ایک صفحے کو پڑھ لو. ان 30 پاروں کا خلاصہ ہے جو الف لام میم آگے سے شروع ہو رہا ہے. بات فائنل ہو جائے گی، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ مسئلہ بھی کہ امام پڑھے گا مقتدی کی طرف سے ہو جائے گا، یہ بھی معراج کی رات سے حل ہو جاتا ہے. اس پر میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ صحابہ کرام کے شاگرد ہیں. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ حدیث پاک ہے من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ، امام پڑھے گا مقتدی کی طرف سے ہو جائے گا. امام صاحب نے فتویٰ دیا کہ مقتدی نہیں پڑھے گا، امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے. 15-20 لوگوں کو اعتراض ہو گیا، اشکال ہو گیا. بھاگتے بھاگتے امام حنیفہ کے دروازے پہ، امام صاحب ہم نے بات کر لی، ہم سے بات کرو. ایک دلیل، دوسری، تیسری، چوتھی، سارے بولنے لگ گئے. بحث کریں، مناظرہ کریں، سمجھا کے دکھائیں. حضرت امام صاحب رحمہ اللہ کو ذہن میں ایک تجویز آئی، اور کیا بات تجویز ہے! عقل کی انتہا کا نام امام ابو حنیفہ ہے. فرمایا ہوئے 15 آدمی ہو، بھائیو ذرا توجہ رکھ لو 2 منٹ، توجہ رکھ لیں 2 منٹ. بچے بات کرتے ہیں تو خاموش کرا لیں آپ انہیں. توجہ. میں حیران ہوں، ادھر بھی بات چل رہی ادھر بات. یہی تو مسئلہ سنا رہا ہوں کہ قرآن کے مقابلے میں قرآن نہیں پڑھو. سنیں، حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا یار تم 15 بندے ہو، کس کس سے بات کروں گا میں؟ اپنے میں ایک بندے کو لیڈر بناؤ، وہ مجھ سے بات کرے. ان سب نے دیکھا بھی تگڑا بندہ ہم میں کون ہے؟ ایک بندہ ہے. کہ ٹھیک، کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، ان سے بات کر لو. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ اس سے بات کرو، یہ ہمارا بڑا ہے. حضرت امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ پھر تمہاری دلیلیں کہاں جائیں گی؟ انہوں نے کہا یہ ہمارا بڑا ہے نا، یہ دلیلیں دے گا، ہماری دلیلیں ہو جائیں گی. امام سے نے کہا مناظرے کی لوڑ کوئی نہیں، میں جیت گیا ہوں. کہا جی وہ کیا؟ کہا امام ہمارا بھی بڑا ہے، وہ پڑھے گا ہمارا بھی ہو جائے گا. تمہارا بڑا دلیل دے گا، تمہاری ہو جائے گی، اور امام کو ہمارا چھوٹا ہے، وہ بھی ہمارا بڑا ہے، وہ پڑھے گا ہو جائے گا. اس عقل کی انتہا کا نام امام حنیفہ ہے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.